السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11، خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11، سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا، سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج اس وقت ہم اور آپ دیار سرکار شاہ میرا میں صحن آستان عالیہ پر حاضر و موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے موجود ہیں کہ آج کے دن آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات سید المرسلین، شیخ المشائخ، مرشد لاسانی، شہباز لامکانی، سلطان الہند، عطائے رسول، غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 812واں عرس منانے کے لیے موجود ہیں۔ استاد زمن علامہ حسن فرماتے ہیں، بڑا مشہور شعر ہے اور بلند دروازے پر آویزاں ہے، لکھا ہوا ہے، کہاں اجمیر معلیٰ میں خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ آپ اس شعر کو بار بار پڑھیے اور اسی یقین کے ساتھ یہاں بیٹھیے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور ان کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ غریب نواز تو عطائے رسول ہیں۔ دہلی کی سرزمین پر قطب الدین بختیار کاکی نے یاد کیا تھا، سکنڈوں میں غریب نواز وہاں تشریف لے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ دور و نزدیک کا فرق مٹا دیجئے۔ آپ یہ تصور مت کیجئے غریب نواز اجمیر میں ہے، غریب نواز اجمیر معلیٰ میں آرام فرما ہے، ہم کھمبات سے یاد کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ ایسا سمجھیے کہ غریب نواز کو جہاں یاد کرے، غریب نواز کی روحانیت وہاں پہنچ جاتی ہے۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیارہ روشنائی۔ جس طریقے سے ہر سال آستان عالیہ سرکار شاہ میرا اور یہاں پر واقع جامعہ فیضان اشرف رئیس العلوم کا جو دینی قلعہ ہے، یہاں کے طلبہ ہر سال خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ، انتہائی تزک و احتشام کے ساتھ مناتے ہیں۔ وہ روایت اب بھی جاری ہے، انشاءاللہ یہ روایت، یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ کسی محفل کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ قرآن پاک کی پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت و منقبت، پھر بیان ہوتا ہے۔ اسی روش کو اپناتے ہوئے میں جامعہ فیضان اشرف رئیس العلوم کے ہونہار طالب علم جناب حافظ محمد شاہ نواز اشرفی میرانی کو مدعو کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر عقدہ دشوار کا حل ہے، قرآن نوازش ہے، عنایت ہے، عطا ہے، قرآن مجلہ ہے، مصفہ ہے، صفا ہے، قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا، قرآن معجزہ ہے خدا کے رسول کا۔ اب آپ کے سامنے حافظ و قاری محمد شاہ نواز اشرفی میرانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی پیاری آواز میں، اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یقیناً قرآن پاک اللہ
کہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے مثل اور کوئی کتاب نہیں۔ زمانہ کچھ بھی کرے مٹھانے کی کوشش زمانے میں لوگ کرتے ہیں۔ نعت پاک پیش کرنے کے لیے جامعہ فیضان اشرف رئیس العلوم کے طالب علم جناب شبر خان اشرفی میرانی کو مدعو کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اہل دل بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ اور لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، سیدی یا۔ کیا ترانہ ہے ہند الولی کا، کیا گھرانہ ہے ہند الولی کا، کیا ترانہ ہے ہند الولی کا، کیا گھرانہ ہے ہند الولی کا، کیا ترانہ ہے ہند الولی کا، کیا گھرانہ ہے ہند الولی کا، جن کے تلووں کو چومے فرشتے، جن کے تلووں کو چومے فرشتے، ایسا نانا ہے ہند الولی کا، جن کے تلووں کو چومے فرشتے، ایسا نانا ہے ہند الولی کا، کیا ترانہ ہے ہند الولی کا، کیا گھرانہ ہے ہند الولی کا۔ اس لیے در پہ میلہ لگا ہے، اس لیے بھیڑ ہر دم لگی ہے، اس لیے در پہ میلہ لگا ہے، اس لیے بھیڑ ہر دم لگی ہے، بے کسوں کے بے بسوں کے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز میں نعت کے ساتھ منقبت بھی پیش کر دیا انہوں نے۔ اب اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اور جامعہ فیضان اشرف رئیس العلوم کے طالب علم جناب مولوی محمد زین العابدین اشرفی میرانی سلمہ ربہ کو مدعو کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ منقبت خواجہ غریب نواز سماعت فرمائیں۔ اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا، اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا، خواجہ لٹا رہے ہیں، خواجہ لٹا رہے ہیں صدقہ علی کے گھر کا،
अजमेर चल के देखो रुतबा अली के घर का, उस सागर का पूरा पानी आ जाएगा सिमट कर, सागर का पूरा पानी आ जाएगा सिमट कर, पहुँचा गले के खादिम, पहुँचा गले के खादिम कासाली के घर का, और 6 माह का अली भी मैदान में आ गया है, 6 माह का अली भी मैदान में आ गया है किस कदर बहादुर, है किस कदर बहादुर बेटा अली के घर का। बहुत ही प्यारे अंदाज में समातों की दहलीज पे पहुंचा रहे थे। गुनगुनाता हुआ ये कौन चमन से गुजरा, गुनगुनाता हुआ ये कौन चमन से गुजरा, हर कली माइले गुफ्तार नजर आती है। महफिल को मजीद गरमाने के लिए एक मरतबा फिर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए दावत सुखन दूंगा जामिया फैज़ान अशरफ रईसुल उलूम के मुवक्कर उस्ताद आली जनाब हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद हसन अशरफी साहिब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह व रआ को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज के मनक़बत के चंद अशार समाअत फरमाएं। मुईनुद्दीन 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 मुईनुद्दीन। ऐ चिश्त नगर वाले रख लो, ऐ चिश्त नगर वाले तुम मेरा भरम रख लो, सदक़े में मुहम्मद के हम सब का भरम रख लो, सदक़े में मुहम्मद के हम सब पे करम कर दो। मुईनुद्दीन मुईनुद्दीन मुईनुद्दीन। हमें नाज है बस तुझ पर, किसी और पे नाज नहीं। हमें नाज है बस तुझ पर, किसी और पे नाज नहीं। तेरे जैसा ज़माने में कोई बंदा नवाज नहीं, ख्वाजा तेरे जैसा ज़माने। सुभान अल्लाह। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हजार खौफ हो लेकिन जुबां हो दिल के रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। हुजूम क्यों है ज़्यादा शराब खाने में, फ़कत ये बात की पीरे मुगाहे मर्द खलीक। दावत सुखन दूंगा जामिया फैज़ान अशरफ रईसुल उलूम के मुताल्लिम हैं जनाब मोहम्मद अरमान अशरफी मीरानी।
محمد ارمان اشرفی میرانی آئیں گے اور اپنے انداز میں نعت یا منقبت پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ تجھے کیا بتاؤں میں رازدار، تیرے سامنے میرا حال ہے، خواجہ 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 معین، خواجہ 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 یا خواجہ معین، خواجہ 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 معین، خواجہ 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 یا خواجہ معین۔ تجھے کیا بتاؤں میں رازدار، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، جانے جانا تم کو پایا ہے زمانے سے کنارہ کر کے، تم کو پایا ہے زمانے سے کنارہ کر کے۔ آئیے مل کر تجھے کیا بتاؤں میرا، تیرے سامنے میرا، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، جانے نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنز اللہ رے لگنا نور کا اللہ 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 اللہ، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور 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 کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو غین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اللہ اللہم صلی وسلم وبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چمک رہا ہے تمہارا روزہ چمک رہا ہے تمہارا روزہ ہمیں بھی در پہ بلانا خواجہ پیا خواجہ پیا سبھی کی بگڑی بنائی تم نے سبھی کی بگڑی بنائی تم نے میری بھی بگڑی بنانا خواجہ پیا خواجہ پیا مدینے سے بھیجا ہے تم کو نبی نے نوازا ہے تم کو بہت ہی علی نے نہیں اس میں قطرہ کی ہے کسی نے ہے بھارت کا سلطان مانا سبھی نے ہے سارے ہندوستان کا موسم ہے سارے ہندوستان کا موسم تمہیں سے ہے یہ سہانا خواجہ پیا خواجہ پیا تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پز مردہ آوارا زعسیا یا رسول اللہ دلم پز مردہ آوارا زعسیا یا رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیری مدحت کے ترانے اے زباں پر خواجہ تیری مدحت کے ترانے اے زباں پر خواجہ اس لیے خوب درخشاں اے مقدر خواجہ اس لیے خوب درخشاں اے مقدر خواجہ تیری مدحت کے ترانے اے زباں پر خواجہ منقبت خواجہ غریب نعت پڑھنے سے پہلے ایک بات شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ جا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شاہ ہند الولی تم ہو خواجہ شاہ ہند الولی تم ہو خواجہ ہم
ہم تمہارے بھکاری ہیں خواجہ، ہم تمہارے بھکاری ہیں خواجہ، چشتیہ رنگ اپنا چڑھا دو، ہم تمہارے بھکاری ہیں خواجہ، چشتیہ رنگ اپنا چڑھا دو۔ لے کے آئے کش کو نکالی، تمہارے روزے پہ سارے سوالی، ہاں تمہارے روزے پہ سارے سوالی، صدقہ پنجتن کا، صدقہ پنجتن کا سنجر کے والی، صدقہ پنجتن کا سنجر کے والی، میری بگڑی بھی خواجہ بنا دو، صدقہ پنجتن کا سنجر کے والی، میری بگڑی بھی خواجہ بنا دو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ابھی تک آپ سلسلہ وار منظوم خراج عقیدت سماعت کر رہے تھے، آپ حضرات پیش فرما رہے تھے۔ اب منصور خراج چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز۔ یقیناً ہم اور آپ سعادت مند ہے، فیروز وقت ہے کہ دربار عالیہ، دربار ناس، مرکز روحانیت آستان عالیہ سرکار شاہ میرا پر حاضر و موجود ہیں، اور عطائے رسول خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی یاد میں جمع ہیں، ان کے ذکر کی محفل میں موجود ہیں۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضور بزرگوں کے تذکرے کو سننے سے کیا فائدہ ہے، بزرگوں کے تذکرے کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو محبوب الہی فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کا تذکرہ سننے سے، ان کا تذکرہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ دلوں کو زندگی عطا فرما دیتا ہے، مردہ دلوں کو زندگی عطا فرما دیتا ہے، رزق میں بھی وسعت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ترقی باطن عطا فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین کا تذکرہ جہاں ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر ہم خواجہ غریب نواز کی یاد میں بیٹھے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یقیناً اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، جہاں پر بندے مومن آرام کرنے والا ہوتا ہے، یعنی انتقال کے بعد جس مقام پر اس کی آخری منزل بنائی جاتی ہے، جس کو ہم اس کا مدفن کہتے ہیں، تو جانتے ہو لوگوں کا ہجوم کیوں ہوتا ہے، آنا جانا کیوں ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک سے میں اشارتاً بتانا چاہتا ہوں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندے مومن حضور کی محبت میں، آل رسول کی محبت میں انتقال کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کی تربت کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ یعنی فرشتے آتے ہیں، جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ ذرا آپ سوچئے، جہاں فرشتے آئیں دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، رحمت کے فرشتے، وہاں بندے مومن کیوں نہ جائیں؟
بندے مومن کیوں نہ جائیں؟ یہ عام مسلمانوں کی بات ہے۔ جہاں مومن ہے، اسلام جو ہے، اسلام کا فالور ہے، حضور کا عاشق ہے، آل رسول کا محب ہے، ایسا آدمی جب انتقال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تربت کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ کوئی آئے نہ آئے، فرشتے آتے ہیں، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ جہاں فرشتے آتے ہیں وہاں مخلوق خدا بھی آتی جاتی رہتی ہے۔ اور دربار غریب نواز کی شان اتنی بلند ہے۔ اے ہندوستان کے واسیوں، اے ہندوستان کے باشندوں، تم اپنی قسمت پر ناز کرو۔ تمہیں تو اللہ کے حبیب نے عطا رسول بنا کر کے غریب نواز کی ذات کو عطا فرما دیا۔ آپ یقیناً غریب نواز ہیں، ہم بے کسوں کے کس ہیں، ہم بے بسوں کے بس ہیں، ہمارے ماوا ہیں، ہمارے ملجا ہیں، ہمارے مونس ہیں، ہمارے غمخار ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے محافظ ہیں، ہمارے نگہبان ہیں، کوئی اور نہیں، عطا رسول خواجہ غریب نواز کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول نے عطا فرما دیا ہے پورے ہندوستان کی حکومت۔ اس لیے ہندوستان میں اگر حکومت رہے گی قیامت تک تو عطا رسول کی رہے گی، نبی کے شہزادے کی رہے گی، علی کے لال کی رہے گی، فاطمہ کے لقتے زگر کی رہے گی، خاتون جنت کے بیٹے کی رہے گی، حسنین کے نور نظر کی رہے گی، غوث کی عطا کی رہے گی، عطا رسول کی حکومت رہے گی۔ خواجہ غریب نواز حضرات، یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے۔ انگریزوں نے 250 سال ہندوستان پہ حکومت کی۔ جب برٹش گورنمنٹ کا خاتمہ ہوا انڈیا سے تو ان انگریزوں کے رائٹروں نے، مورخوں نے لکھا کہ ہندوستان کی دھرتی پر ایک ایسا مزار ہے، ایک ایسی قبر ہے جس کی حکومت پہ پورے ہندوستان پہ ہے۔ وہ غریب نواز کا آستانہ ہے، وہ عطا رسول کا در ہے۔ وہ انگریز خود کہتا ہے ایک قبر ہے، اس کی حکومت ہندوستان پر ہے۔ انگریز کیا سمجھے؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہندوستان کی حکومت سونپ دی ہے، ہندوستان کی سلطنت عطا فرما دی ہے، تو کیوں نہ غیر بھی کہے الفضل ما شہدت بالعادات۔ دشمن اگر گواہی دے تو یہ بھی کرامت کی بات ہے۔ ہم کہیں تو کہیں، دشمن بھی کہتا ہے کہ ہندوستان پر حکومت ہے تو غریب نواز کی ہے، عطا رسول کی ہے، ہند الولی کی ہے۔ آج ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اس شاکان اولیاء دربار غریب نواز میں حاضر ہوتے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے بھیک مانگتے ہوں گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کے ولیوں کے آستانے پر عرس کے موقع پر حاضری دینا کتنا اہم ہے۔ میرے مخدوم سمنا ارشاد فرماتے ہیں جو بزرگان دین کے آستانے پر عرس کے ایام میں، عرس کے دنوں میں حاضر ہوتا ہے، عرس کی ہمہ ہمی کی حالت میں، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں عرس میں جانا نہیں چاہیے، یہ ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، سکون سے جانا چاہیے۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ عرس میں جانے میں کیا فائدہ ہے۔ میرے مخدوم فرماتے ہیں غریب نواز کا آستانہ ہو یا غوث اعظم کا آستانہ ہو یا محبوب الہی کا آستانہ ہو یا شاہ میرا کا آستانہ ہو یا شاہ عالم کا آستانہ ہو یا موسیٰ سہاگ کا آستانہ ہو یا دیگر اولیاء کا آستانہ ہو، ان کے آستانے پر عرس کے ایام میں جو لوگ جاتے ہیں، مخدوم فرماتے ہیں عرس کے دن میں جب وہ آتے ہیں اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی جو عالم جو ہے احمد آباد میں ہے، وہ کھمبات میں ہے، وہ مہرولی میں ہے، وہ کچھوچا مقدسہ میں ہے، دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہے، اس کے آستانے پر عرس میں جب آنے والا آتا ہے اور جب واپس چلا جاتا ہے تو پورے سال اس کی دستگیری فرماتے ہیں، بلاؤں سے حفاظت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ عرس میں جانے کا فائدہ ہے۔ ایک دن آپ عرس میں گئے، پورے سال اللہ کا ولی مدد کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جہاں کسی کا عرس ہو، ہم تو سنی ہے نا، ہم تو سنی ہیں، بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، ان کے عاشق ہیں۔ جہاں کسی کا عرس ہو، پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا چاہیے، اس نیت کے ساتھ کہ ایک دن ہم جائیں گے اور پورے سال اللہ کا ولی ہماری دستگیری فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔
کسی تاخیر و تمثیل کے اب آئیے اس محفل کی آخری کڑی استاد محترم استاد جامعہ فیضان شب رئیس العلوم الموقر المبجل المحترم حضرت علامہ مفتی انصار رضا منظری ضیائی حفظہ اللہ ورعا اطال اللہ عمرہ کو آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے کلمات غالیات سے ہمیں منور و مجلہ فرمائیں، مستفیض و مستفید فرمائیں۔ کسی کی آنکھ کا جادو تیری زبان میں ہے، چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، چلا وہ تیر جو بہتر تیری زبان میں ہے، کسی کی آنکھ کا جادو تیری زبان میں ہے۔ جادوی زبان کے ساتھ حضرت کو سماعت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی ہی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت دیر سے آپ حضرات نے طلباء کی زبانی نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرماتے رہے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ مسجد اولیاء کے صحن میں، سرکار شاہ میرا کے صحن میں، یعنی آل رسول کے صحن میں بیٹھ کر آل رسول کی یاد میں بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو غریب نواز کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ محبت سے کہتے ہیں آمین۔ میں کوئی بڑا شاعر نہیں ہوں، نہ نعت خواہ ہوں، سوچتا ہوں کہ میں بھی فہرست شعراء میں شامل ہو جاؤں، اس لیے کہ ہمارے طلباء الحمدللہ خوب خوب ترقی عطا فرمائے، ان کی آوازوں میں گونج پیدا فرمائے۔ میں بس سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیں۔ خدا کا کیوں نہ ہو پیارا معین الدین اجمیری، خدا کا کیوں نہ ہو پیارا معین الدین اجمیری، خدا کا کیوں نہ ہو پیارا معین الدین اجمیری، خدا کا کیوں نہ ہو پیارا معین الدین اجمیری، رسول پاک کا بیٹا معین الدین اجمیری۔ محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ خدا کا کیوں نہ ہو پیارا معین الدین اجمیری، کرے کوئی بھی تخت و تاج کا دعویٰ میرے خواجہ، کرے کوئی بھی تخت و تاج کا دعویٰ میرے خواجہ، کرے کوئی بھی تخت و تاج کا دعویٰ میرے خواجہ، تم ہی ہو ہند کے راجہ معین الدین اجمیری، تم ہی ہو ہند کے راجہ معین الدین اجمیری۔ بگاڑے گا بھلا کیا کوئی میرا اے میرے خواجہ، بگاڑے گا بھلا کیا
کیا کوئی میرا اے میرے خواجہ بگاڑے گا بھلا کوئی میرا اے میرے خواجہ میں ہوں جب آپ کا شیدا معین الدین اجمیری میں ہوں جب آپ کا شیدا معین الدین اجمیری رسول پاک کا بیٹا معین الدین اجمیری محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی وسیلتنا و شفیعنا اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا خواجہ لٹا رہا ہے صدقہ علی کے گھر کا خواجہ لٹا رہا ہے صدقہ علی کے گھر کا ساغر کا پورا پانی آ جائے سمٹ کر ساغر کا پورا پانی آ جائے سمٹ کر پہنچا ہے لے کے خادم کاسا علی کے گھر کا پہنچا ہے لے کے خادم کاسا علی کے گھر کا خواجہ سے آگے بولا خواجہ سے آ کے بولا کلمہ ہمیں پڑھاؤ خواجہ سے آ کے بولا کلمہ ہمیں پڑھاؤ جے پال نے جو دیکھا جلوہ علی کے گھر کا جے پال نے جب دیکھا جلوہ علی کے گھر کا 6 ماہ کا علی بھی میدان میں آ گیا ہے 6 ماہ کا علی بھی میدان میں آ گیا ہے کس قدر بہادر بیٹا علی کے گھر کا ہے کس قدر بہادر بیٹا علی کے گھر کا اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا خواجہ لٹا رہا ہے صدقہ علی کے گھر کا درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات گرامی مختصر لب و لہجے میں بڑی تیزی کے ساتھ چند باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں محبتوں کے ساتھ سماعت فرماتے چلیں حضرات گرامی ہم اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ ہم لوگ 12ویں والے بھی ہیں 11ویں والے بھی ہیں چھٹی شریف والے بھی ہیں غوث اعظم والے بھی ہیں غریب نواز والے بھی ہیں سرکار شاہ میرا والے بھی ہیں سرکار مخدوم سمنہ والے بھی ہیں ہم لوگ اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں شہداء کبار کے ماننے والے ہیں ہم سب صوفیاء کرام کے ماننے والے ہیں اولیاء کاملین کے ماننے والے ہیں جملہ اولیاء کاملین کے ماننے والے ہیں اس لیے ہم لوگ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اولیاء کرام کی محبت میں اولیاء کرام کا عقیدت میں تو ہم لوگ جشن غوث اعظم مناتے ہیں جشن خواجہ غریب نواز مناتے ہیں جشن سرکار صابری کلیدی مناتے ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ اولیاء کرام کا عرس کیوں مناتے ہیں اولیاء کرام کی یاد میں عرس کرنے کی کیا وجہ ہے عرس کرنے کا کیا مطلب ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس تعلق سے ایک بہت بڑے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جاء الحق کے اندر نقل فرماتے ہیں تحریر فرماتے ہیں مشکاۃ شریف کے حوالے سے مشکاۃ شریف باب اثبات عذاب القبر کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ عرس کرنے کا کیا مطلب ہے عرس کرنے کی کیا وجہ ہے عرس کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تاریخ وفات کے دن عرس کیوں کیا جاتا ہے تو تحریر فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے کا انتقال ہو جاتا ہے جب کسی اللہ والے کا وصال ہو جاتا ہے دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کا انتقال
جیسے کہ دلہا اور دلہن سو جایا کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جس دن یعنی کہ تاریخ وفات کے دن عرس کا استعمال کیا گیا. اور ایک وجہ یہ لکھتے ہیں کہ عرس کو عرس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن دیدار جمال مصطفیٰ کا دن ہے. سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا دن ہے، اس لیے اس دن کو عرس کہا گیا. اور مزید فرماتے ہیں کہ عرس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ تاریخ وفات کے دن اس بزرگ کے نام پر قرآن خوانی کی جائے اور صاحب مزار کی قبر کی زیارت کی جائے، قبور کی زیارت کی جائے. یہ ہے عرس کے دن اس کی حقیقت. مگر کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم زیارت کیوں کریں؟ بزرگوں کے مزارات کی زیارت کرنا شرک ہے، نہیں کرنا چاہیے. یا محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ. کہ زیارت کرنے کا کیا مطلب؟ زیارت کرنا شرک ہے، نہیں کرنا چاہیے. مگر ہمارے علماء نے ایسا جواب دیا کہ ان کی بولتی کو بند کر دیا. فرماتے ہیں اسی کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ ہم قبروں کی زیارت کیوں کرتے ہیں، بزرگوں کے مزارات کی زیارت کیوں کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا یاتی قبور الشہداء بأحد علی راس کل حول. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبروں میں جا کر کے زیارت فرماتے ہیں. شہدائے احد کی قبروں میں جا کر زیارت کرتے تھے. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور زیارت کرنے کے بعد جب آپ قبر میں تشریف رکھتے آپ فرماتے فَيَقُولُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ سلام بھی کیا کرتے. تو اس میں دو باتوں کا ثبوت ملا. ایک تو زیارت قبور کے تعلق سے اور صاحب مزار کو سلام کرنے کے تعلق سے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ زیارت قبور کرنا شرک ہے، سلام کرنا شرک ہے، تو ان کو بتاتا چلو کہ زیارت قبر کرنا شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ سنت صحابہ بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی. تو معلوم یہ ہوا کہ قبروں کی ہم زیارت کرتے ہیں، یہ بھی فعل مصطفیٰ ہے. قبروں کی زیارت کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام کا فعل ہے، ان کی سنت ہے. حضرات گرامی، آج کی یہ مقدس محفل سرکار غیر نواز کی طرف منسوب ہے. آج چھٹی شریف کے محفل ہے. پوری دنیا کے مسلمان ایسی محفل سجاتے ہیں، غریب نواز کی یاد میں سجاتے ہیں، چھٹی شریف مناتے ہیں اور اس غیر نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ غیر نواز کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ہندوستان کے اور باہر ملکوں کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں حاضری کی نیت سے، زیارت کی نیت سے، استغاثہ کی نیت سے. ہندوستان کے ہزار لوگ نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں. انہی میں سے کچھ اپنے بھی ہوتے ہیں، کچھ غیر بھی ہوتے ہیں، کفار بھی ہوتے ہیں، مشرکین بھی ہوتے ہیں، اولیاء کاملین بھی ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، صوفیان کرام ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، مفتیان دین ہوتے ہیں اور عام پبلک ہوتی ہے. سارے لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد ہر کوئی اپنے انداز سے استغاثہ پیش کرتے ہیں، ہر کوئی اپنی مشکلات کو پیش کرتے ہیں.
کوئی اپنی مدد کی فریاد کرتے ہیں، کوئی اگر غم زدہ ہے اپنی غموں کو پیش کرتا ہے، کوئی خوش نہیں ہے حضرات گرامی، تو سرکار غریب نواز کی سخاوت کا عالم تو یہ ہے دوستو کہ ہر کوئی سرکار کی بارگاہ میں اپنے استغاثہ پیش کرتا ہے، اپنی فریادی پیش کرتا ہے، مگر غریب نواز کسی کو خالی واپس نہیں فرماتے، غریب نواز کسی سائل کو ٹھکراتے نہیں ہیں، غریب نواز ہر سائل کی مرادوں کو پوری کرتے ہیں۔ اگر کوئی بے خوش ہو کر کے جاتا ہے اس کو خوش ہو کر کے آتا ہے، اگر کوئی بے قرار ہو کر کے جاتا ہے تو وہاں قرار لے کر کے آتا ہے، اگر کوئی غمزدہ ہو کر کے آتا ہے تو خوشی ہو کر کے لوٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب نواز کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جو بھی وہاں پہنچتے ہیں ان کی مراد پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے تو استاد زمن فرماتے ہیں کہ خواجہ ہے وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں جاتا مانگنے والا، کبھی محروم نہیں جاتا مانگنے والا تیرا۔ تو یہ غریب نواز کی شان ہے، ان کی یہ سخاوت ہے دوستو کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ملک اور بیرون ملک کے عاشقین وہاں پہنچتے ہیں اور اپنے استغاثہ پیش کرتے ہیں حضرات گرامی۔ اور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد، سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ، غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کی شان کیا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ عثمان ہارونی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص ہاپتا کاپتا ہوا حاضر ہوا، غور سے سنیے گا، ہاپتا کاپتا ہوا حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے عرض کیا حضور میں آپ کی بارگاہ میں ایک مقصد سے حاضر ہوا ہوں۔ تو غریب نواز کے پیر و مرشد نے فرمایا کیا بات ہے بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میرا معاملہ یہ ہے کہ میرا بیٹا 40 سال سے میرے گھر سے لاپتہ ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ دعا فرما دیں، نگاہ ولایت فرما دیں کہ میرا بیٹا واپس آ جائے۔ تو عثمان ہارون رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جب ان کا یہ جواب سنا، جب ان کی یہ فریاد سنی، تو آپ نے اپنے مریدوں کو قریب بلایا، اپنے چاہنے والوں کو قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد آپ نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں، میں اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہوں۔ جیسے ہی غریب نواز کے پیر و مرشد اپنی آنکھوں کو بند کیا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کو کھولنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں کو بند کر کے دعا کر دیا ہے، اے چچا گھبراؤ نہیں، تم اپنے گھر چلے جاؤ، تمہارا بیٹا گھر میں موجود ہے، تمہارا بیٹا گھر میں موجود ہے، گھر چلے جاؤ۔ جیسے ان کے تو باپ ہوتا ہے، خوشی سے سما گیا، خوشی سے پھولنے لگا، دوڑتا کاپتا ہوا اپنا گھر پہنچا۔ گھر پہنچنے سے قبل، گھر پہنچنے سے پہلے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو لوگوں نے اس کو خوشخبری سنایا کہ مبارک ہو آپ کا بیٹا آ گیا ہے، مبارک ہو آپ کا بیٹا آ گیا، مبارکبادی پیش کیا لوگوں نے۔ تو مچلتا ہوا اپنے بیٹے کے قریب پہنچا، قریب پہنچنے کے بعد اپنے بیٹے سے ملاقات کیا، ملاقات کرنے کے بعد خوشی سے مچلنے لگا، دونوں باپ بیٹوں نے آپس میں گلے ملا، 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے، تو کتنی آپس میں دونوں روئے ہوں گے، کتنے اشک بار ہوئے ہوں گے، آپس میں گلے ملنے کے بعد دل میں خیال کیا کہ بیٹا جن کی دعا کی بدولت آج تجھ سے ملاقات ہو رہی ہے، جس کی دعا کی بدولت آج تو گھر آیا ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اس
سے ملاقات کریں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ تو بھی میرے ساتھ چل, تو بھی اس کی زیارت کر لے. حضرات گرامی, دونوں باپ بیٹے عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے ملاقات کی غرض سے پہنچے. تو عثمان ہارونی نے فرمایا اس کے بیٹے سے کہ بیٹا یہ بتاؤ تو کہاں پر تھا, تو کہاں پر موجود تھا, تو گھر سے کہاں غائب ہو گیا تھا. حضرات گرامی, ان کے بیٹے نے کہا کہ حضور میں ایک ایسے جزیرے میں قید تھا کہ جہاں پر کوئی میرا پرسان حال نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی خیریت کا پوچھنے والا نہیں تھا. ایسے جزیرے میں قید تھا, مجھے بند کر دیا گیا تھا, زنجیروں میں باندھ دیا گیا تھا. مگر حضرت نے فرمایا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم وہاں سے آزاد کیسے ہوئے, تم وہاں سے گھر کیسے پہنچے. حضرات گرامی, تو اس نوجوان نے جواب دیا حضور میں زنجیر سے بندھا ہوا تھا, اچانک ایک بزرگ آیا, ایک اللہ والا آیا اور زنجیر پر ہاتھ رکھا. جیسے اپنا ہاتھ اس زنجیر کے اوپر رکھا ویسے ہی وہ زنجیر ٹوٹ کر گر گئی. اور اس بزرگ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اپنی آنکھوں کو بند کر لو, اپنی آنکھوں کو بند کر لو, اپنی آنکھوں کو بند کر لو. جیسے میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا حضور میں اپنے آپ کو گھر میں موجود پایا, میں اپنے آپ کو اپنے گھر میں موجود پایا. تو اس سے یہ پتہ چلا دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو کتنا پاور عطا فرمایا, اپنے محبوب بندوں کو کتنی طاقت عطا فرمائی. سرکار شاہ میرا کے صحن میں ہم بیٹھے ہیں, اس بارگاہ میں محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, اگر کوئی غم زدہ آدمی یہاں پر اس دربار میں آتا ہے, اپنے غم کو پیش کرتا ہے, اپنی بیماری کو پیش کرتا ہے, آپ سب گواہ ہیں کہ سرکار شاہ میرا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو یہاں سے شفا یاب کر کے واپس فرمایا, یہاں سے شفا یاب ہو کے واپس جاتا ہے. یا اللہ کو اللہ نے وہ طاقت دیا ہے, وہ طاقت دی ہے دوستو. اس لیے ہمیں ہمار آپ جب تک ہم زندہ رہیں گے اولیاء کرام سے محبت کریں گے, ان کے آستانوں سے محبت کریں گے, مزارات سے محبت کریں گے, ان کے چاہنے والوں سے محبت کریں گے, خاص کر کے اہل بیت اطہار سے محبت کریں گے. آل رسول کی محبت اپنے دل میں بسا کر رکھیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ کے دل میں اولیاء کاملین کی محبت ہوگی, آل رسول کی محبت ہوگی, تو آپ یہاں بھی کامیاب رہو گے, بروز قیامت بھی کامیاب رہو گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم تمام سنی جنتی مسلمانوں کو مسلک حق, مسلک اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت پر استقلال و استقامت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اب میں اپنا بیان یہ ختم کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ہم اور آپ مسلسل ذکر خواجہ غریب نواز سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرما رہے ہیں, اور یقیناً ہم سب کی مشترکہ سعادت مندی ہے کہ ہمیں یہ موقع فراہم ہوا. ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ محفل منعقد کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی ہے. غریب نواز عطائے رسول خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان ایسے باکرامت بزرگ ہیں کہ جب آپ زمین پر تھے تب بھی کرامتوں کا صدور کثرت کے ساتھ ہوتا تھا, تواتر کو پہنچا ہوا تھا. اور جب آپ زیر زمین تشریف لے گئے, زمین میں تشریف لے گئے, تب بھی آپ کے آستانے گہربار سے سلسلہ وار کرامتوں کا صدور ہوتا رہا اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. غریب نواز عطائے رسول سلطان الہند کا آستانہ مرج خلائق بنا ہوا ہے. اللہ نے وہ شان بخشی ہے. میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, جس جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہے, ان جگہوں میں سے ایک خاص جگہ دربار غریب نواز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں سے
دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور یہی بات شیخ محقق محدث عبدالحق دہلوی نے بھی بیان فرمایا ہے۔ 3 مقامات کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے ایک مقام آستان حضور غریب نواز ہے، دوسرا محبوب الہی کا آستانہ ہے۔ آپ لکھتے ہیں یہ وہ مقامات ہیں یہاں پر جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور اس پر ایک دلیل اور واقعہ بھی آپ جانتے ہوں گے، میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جاتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں، حاضر ہوتے ہیں، دل کی مراد رکھتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری مراد پوری نہیں ہوتی ہے تو اس میں قصور ہمارا ہے، غریب نواز کا نہیں ہے۔ غریب نواز تو دینے پر ہے، ہم لینے کے لیے نہیں تیار ہیں۔ ہمارا دامن تنگ ہے، ہمارا کاسا چھوٹا ہے، ہمارا ظرف کم ہے، وہ دینے کے لیے ہے لیکن ہم لے نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے کیا ہی کسی نے خوب کہا ہے، درے فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ یہ اللہ والے ہیں، دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے چاہیے لینے کا، مانگنے کا سلیقہ چاہیے، مانگنے کا طریقہ چاہیے۔ یہ چاہیے اگر سلیقہ آ گیا، انداز آ گیا، مانگنے کا ڈھب آ گیا تو یقیناً ہماری مراد پوری ہوگی۔ اسی ہندوستان کے ایک بادشاہ ہے سلطان اورنگزیب بادشاہ، وہ غریب نواز کے دربار ناز میں ایک مرتبہ حاضر ہوتے ہیں۔ حاضری کے لیے جب بارگاہ غریب نواز میں تربت میں داخل ہونے والے ہیں، مزار پر انوار میں دیکھتے ہیں تربت کے باہر جو ہے چوکھٹ کے بغل میں ایک آدمی رو رہا ہے، بل بلا رہا ہے اور گڑ گڑا کر کے دعا کر رہا ہے، یا خواجہ بینائی عطا فرما دیجئے، آنکھوں میں روشنی عطا فرما دیجئے، آنکھوں میں تاثیر عطا فرما دیجئے، بصارت عطا فرما دیجئے۔ آپ رک کر کے ٹھہر جاتے ہیں اور اس کی التجا سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اپنی زبان سے فرماتے ہیں۔ سلطان اورنگزیب بادشاہ کہتے ہیں اے آدمی کتنے دن سے یہاں پر ہے؟ وہ کہتا ہے دنوں سے نہیں سالوں سے بیٹھا ہوں، غریب نواز کی بارگاہ میں ہوں، التجا پہ التجا کر رہا ہوں لیکن کرم نہیں ہوا ہے۔ سلطان اورنگزیب جلال میں آ جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے درویش آدمی میں اندر جا رہا ہوں، تربت انور پہ جا رہا ہوں، فاتحہ پڑھ کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اگر اس وقت تیری بینائی واپس نہیں آ جائے گی تو تیرے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں اتنے سال سے پڑا ہوا ہے، تیری مراد پوری نہیں ہے، سن میں اندر سے آتا ہوں، اگر بینائی واپس نہیں آئی تو تجھ کو مار دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ادھر اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، کس انداز میں کہہ رہا تھا وہی جانے، لیکن اب انداز بدل جاتا ہے، اب دل سے کہتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، التجائے کرتا ہے اور کہتا ہے یا غریب نواز ابھی تک آنکھوں کی بات تھی، ابھی تک بینائی کی بات تھی، اب تو سر جانے کا خطرہ ہے، سر تن سے جدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر میری بینائی واپس نہیں آئی، اب تک نہیں آئی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب نہیں آئے گی تو بینائی تو ہے ہی نہیں، ساتھ ہی میں بھی نہیں رہوں گا، میرے جسم سے جو ہے میرے تن سے سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ یا غریب نواز نظر کرم فرما دیجئے، دل سے اندر سے جذبات درو کے ساتھ محبت سے عقیدت سے گڑ گڑا کر کے چند منٹ التجا کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب سلطان اورنگزیب بادشاہ باہر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں اے آدمی، اے درویش، اے فقیر کیا ہوا؟ بینائی واپس آئی کہ نہیں؟ وہ کہنے لگتا ہے حضور بینائی واپس آ گئی ہے، واپس آ گئی ہے، واپس آ گئی ہے۔ آپ جس چیز کے بارے میں پوچھئے میں دیکھ کر کے بتا سکتا ہوں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ جلدی سے بتا دوں۔ آپ فرماتے ہیں سن میرے کو غصہ اس لیے آیا، مجھ کو جلال اس لیے آیا، اتنے برسوں سے سلطان الہند غریب نواز مخزن کرامت کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے التجا کر رہا تھا، تیری التجا قبول نہیں ہو رہی تھی، مجھے افسوس ہوا، لیکن صحیح معنوں میں اب جا کر کے تم نے التجا کیا ہے۔ اگر سال پہلے اسی طرح التجا کرتا تو تیری آنکھوں کی بینائی واپس۔ وہ غریب نواز ہے، میرے غریب نواز۔ دیکھو ہمارے پیر صاحب ہیں نا، ہمارے پیر صاحب کون ہیں؟ مظہر کرامات غوث اعظم، عطائے غوث اعظم، انتخاب غوث اعظم، مظہر ذات غوث اعظم، متمکن سریر ولایت، رئیس دین و ملت، جانشین سرکار شاہ میرا، ابو الایتام حضرت علامہ الحاج الشاہ سید رئیس اشرفی الجیلانی میرانی دامت برکاتہ القدسیہ ہے کہ نہیں؟ پیر اپنے مرید کا کیسا دستگیر ہوتا ہے
وہ آپ کو ایک واقعے میں بتا کر کے بات سمیٹنا چاہتا ہوں. غریب نواز عطائے رسول کس کے مرید ہیں؟ شیخ المشائخ خواجہ عثمان ہارونی کے. ہے کہ نہیں؟ کس کے مرید ہیں؟ خواجہ عثمان ہارونی کے. ہمارے پیر کون ہیں؟ حضور رئیس ملت. اور ان کے صحیح معنوں میں پیر کون ہیں؟ پیران پیر، روشن ضمیر، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، ہیکل السمدانی، شہنشاہ بغداد، باز اشہب، حضور غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کی ذات ہے کہ نہیں؟ غوث اعظم کے مرید کا نام رئیس ملت ہے، براہ راست نوازا ہے. اب آپ دیکھیے اس واقعے سے آپ سمجھیے کہ پیر کیا ہوتا ہے اور پیر کا جو پیر ہے وہ کیا ہوتا ہے. ہم تو مرید ہیں، ہماری حالت کیا ہے؟ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرید کیسا بھی ہو، برا ہو، کھوٹا ہو، گنہگار ہو، سیاکار ہو، خاطی ہو، مجرم ہو، ناکارہ ہو، لیکن پیر کیسے کرم فرماتا ہے. زمین پر تو کرم فرماتا ہی ہے، زمین میں جانے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد مرشد کیسے کام آتا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیان فرماتے ہیں غریب نواز کے ایک مرید کا انتقال ہوا. غریب نواز نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا. انتظام کرنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا، نماز جنازہ ادا کی، اور نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد قبر میں آپ تشریف لے گئے. اپنے ہاتھوں سے مرید کو اتارا، اتارنے کے بعد مٹی ڈال دیا گیا، سب لوگ چلے گئے، لیکن غریب نواز اس کی قبر کے پاس کھڑے رہے. میں بھی حاضر تھا، غریب نواز کھڑے رہے. چنانچہ میں آپ کے چہرے کی حرکت کو دیکھ رہا تھا. میں نے کیا دیکھا؟ غریب نواز کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے، غریب نواز کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے. آپ فکر مند نظر آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہے. یا غریب نواز کیا ہوا ہے؟ یا غریب نواز کیا ہوا ہے؟ کافی دیر کھڑے تھے، کافی دیر کھڑے تھے. چنانچہ کھڑے 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 یکایک آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. یہ کر کے آپ کا چہرہ چمک جاتا ہے، آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے، مسکرانے لگتے ہیں، میری جانب متوجہ ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے. لیکن پھر بھی حیبت کی وجہ سے مجھے پوچھنے میں سخت نہیں رہ جاتی ہے. جب ہم واپس آ جاتے ہیں، واپس آنے کے بعد میں غریب نواز کی کیفیت کو دیکھتا ہوں. اب ماحول سازگار ہے، اب طبیعت جو ہے بحال ہے. چنانچہ میں اس کیفیت جمال میں غریب نواز کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، حضور وہ کیا معاملہ تھا؟ آپ قبر کے پاس کھڑے تھے، سب تو چلے آئے، آپ رکے رہے، سب تو چلے آئے، آپ ٹھہرے رہے، کافی دیر ٹھہرے رہے. میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، کیفیت بدل گئی تھی، چہرے کی رنگت بدل گئی تھی. یا غریب نواز کیا ہوا تھا؟ غریب نواز مسکرانے لگتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں جو میرا مرید تھا وہ سیاکار تھا، وہ معاصی تھا، وہ معاصی کا پلندہ تھا، وہ گنہگار تھا، وہ خطاکار تھا، جس کی وجہ سے عذاب کے فرشتے آ گئے تھے. میں متفکر تھا معین الدین کا مرید عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے، میرا مرید عذاب میں مبتلا ہو. میں اسی فکر میں تھا، یکایک میرے پیر آ جاتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی آ جاتے ہیں، اور قبر میں آنے کے بعد فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں یہ میرے معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو. چنانچہ فرشتے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ غیب سے ندا آتی ہے میرے عثمان ہارونی کے مرید معین الدین کے مرید کو عثمان ہارونی کے صدقے میں میرے معین الدین کے مرید کو معاف کر دو. ہم نے اسے معاف کر دیا ہے، ہم نے اسے بخش دیا ہے. غریب نواز فرماتے ہیں وہ میرا مرید یقیناً عذاب میں مبتلا ہو جاتا، لیکن میرے پیر نے آ کر کے میرے مرید پر کرم فرمایا ہے. میرے پیر کے وسیلے سے، میرے پیر کے صدقے سے اللہ نے میرے مرید کو بخش، میرے پیر کے وسیلے سے. اب دیکھو ہم سب کے پیر کون ہیں؟ بولو. اور حضرت کے پیر کون ہیں؟ بولو حضور غوث اعظم دستگیر. اتنی بڑی بات ہے. پیروں کا معاملہ عجب ہے، ایک نظر میں سیکنڈوں میں کیا سے کیا ہو جاوے. اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے اگر تم اس سے دوستی کرو گے تو اللہ تمہیں دوست بنا لے گا.
اس سے دوستی کرو گے تو خدا کا دوست بن جاؤ گے، اس سے دشمنی کرو گے تو خدا کے دشمن بن جاؤ گے۔ یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے مومن کا، اپنے ولی کا ہاتھ ہو جاتا ہے، زبان ہو جاتا ہے، کان ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے، کان سے پاک ہے، آنکھ سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، مطلب یہ ہے ہاتھ بندے کا ہوتا ہے، قوت اور تاثیر اللہ کی ہوتی ہے، آنکھیں بندے کی ہوتی ہے، قوت اور طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ یعنی اب وہ بندے مومن ہی نہیں، اس کا دیکھنا رب کا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا رب کا بولنا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اولیاء فرما دیتے ہیں ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے، فرماتے ہیں مت ہو وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ سمجھنے کا پھیر ہے، آدمی سمجھتا ہے بندہ بولا، لیکن حقیقت میں وہ بندہ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کی اس کی زبان سے بولتا ہے۔ گفتے اللہ بود اگرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اس کا کہا ہوا اللہ کا فرمان ہوتا ہے اگرچہ آدمی کی زبان سے۔ غریب نواز عطا رسول کی شان بہت بلند ہے۔ ایک دن آپ کے پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، خواجہ عثمان ہارونی اور شیخ خواجہ اوحد الدین کرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے لوگ تھے۔ تو بات چلی کہ آپ لوگ کرامت دکھائیے۔ کیا دکھائیے؟ جیسے ہمارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہو، استاد بولے چلو اس سوال کا جواب دو، بالکل پوچھ سکتا ہے، معلوم تو آپ بتائیں گے بھی۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے پیر نے کہا سب کرامت دکھائیے، تو سب نے کہا حضور سب سے پہلے آپ دکھائیے، آپ تو سب کے پیر ہیں، آپ تو سب کے شیخ المشائخ ہیں۔ تو غریب نواز کے پیر نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے مسلح ہٹایا، ہاتھ ڈالی اور نیچے سے مٹھی بھر سونا نکالا۔ کیا کیا؟ سونا تھا نہیں، مسلح کے نیچے سونا ہوتا ہے۔ ارے اللہ کا ولی وہی ہے کہ دیوار کو حضرت رابعہ بصریہ اللہ کی ولیہ کاملہ عارفہ، ان سے کسی نے پوچھا ولی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا اگر اللہ کا ولی ہے اور کہہ دے یہ دیوار سونے کی ہے تو سونے کی ہو جائے۔ آپ نے مثال ہی دی تھی، فوراً وہ اینٹ کی دیوار سونے کی۔ پاور دیکھنا چاہتے ہو، غریب نواز کے مرشد نے ہاتھ نیچے ڈال کر کے مٹھی سونا نکال دیا اور فرمایا ایک درویش کو جاؤ مارکیٹ میں جاؤ اور حلوہ لے کر کے آؤ، اور یہ درویشوں کی جماعت کی ضیافت۔ غریب نواز فرماتے ہیں ایک اور بزرگ تھے حضرت خواجہ اوحد الدین کرمانی، ان سے کہا کہ آپ بھی دکھائیے چمتکار کرامت۔ ہاں ٹھیک ہے۔ بغل میں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، آپ نے چھوٹی سے لکڑی پر ہاتھ مارا تو وہ لکڑی سونے میں تبدیل ہو گئی، لکڑی سونا۔ سب حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال اب غریب نواز فرماتے ہیں میں بھی سوچ رہا تھا کرامت دکھاؤں، لیکن میرا پیر تھا، اس کے سامنے میں کیسے دکھا سکتا؟ جہاں آفتاب ولایت ہے، جہاں شیخ المشائخ ہے، مقبول بارگاہ رسالت جو ذات ہے، مقبول بارگاہ الہی جو ذات ہے، جو اس زمانے کے ولیوں کا سردار ہے، بظاہر اس زمانے کے ولیوں کا سردار ہے، جو شیخ المشائخ ہے، با کرامت ہے، با فیض ہے، خواجہ عثمان ہارونی، ان کی بارگاہ میں ان کا ادنا مرید کیسے کرامت دکھائے؟ لیکن پیر نے دل کی حالت دیکھ لی اور فرمانے لگے اے معین الدین تم بھی کرامت دکھاؤ، معین الدین تم بھی دکھاؤ، اے معین الدین تم کو بھی کرامت دکھانی پڑے گی۔ میرے پیر نے بار بار کہا، اصرار کیا، چنانچہ پیر و مرشد کے حکم پر اس وقت میں نے آنکھیں بند کی اور آنکھ بند کرنے کے بعد جائزہ لیا کس کی کیا حاجت ہے، اسی کے مطابق کرامت دکھائے جائے۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے کشف کیا تو پتہ چلا اس جماعت میں، اس محفل میں ایک درویش بیٹھا ہوا ہے، کئی دن سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن شرم کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے۔ اس کی کیفیت دیکھ کر کے میں نے فوراً اپنی گدڑی میں ہاتھ ڈالا اور 4 گرم گرم روٹیاں نکالی۔
ڈالی اور پیر سے فرمایا حضور اس آدمی کو بلائیے. اس آدمی کو بلایا گیا, میرے پیر نے اس کو بلایا. میں نے کہا حضور اس بھوکے آدمی کو کھلا دیجئے, اس کی ضیافت کر دیجئے. ہمیں ایسی کرامت غریب نواز کی پڑھو, حیرت میں پڑ جاؤ. او تو چلو بہت پہلے کی بات ہے. حیات ظاہری اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے نا, کتنے سال, 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پیر بھائی, یعنی اعلیٰ حضرت کے پیر کے مرید تو ہوئے پیر بھائی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ بالکل ثقہ اور پرفیکٹ بات ہے. اعلیٰ حضرت ڈاؤٹ فل بات کو لکھتے ہی نہیں, اسی لئے تو اعلیٰ حضرت ہیں. آپ نے بیان فرمایا امام اہل سنت نے کہ میرے پیر بھائی نے بیان کیا کہ دربار گوہربار غریب نواز کا واقعہ ہے کہ ہم حاضر تھے غریب نواز کی بارگاہ میں. ابھی تو ماربل اور ٹائلز لگے ہوئے ہیں, پہلے سنگریزے تھے, سنگراک تھا, کنکریاں تھی. اسی وقت جو ہے 100 سال پہلے کا واقعہ ہی مانیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے پیر بھائی نے بیان کیا کہ ہم لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر تھے. ایک غیر مسلم جو ہے غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے, اس کی حالت کیا ہے, عجیب حالت ہے. اس کا جسم چلا ہوا ہے, بڑے بڑے پھوڑے اور آبلے ہیں, اور اتنا جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے. اس کی ظاہری حالت دیکھنے والے ترس کھا جائے ایسی حیت اور کیفیت میں وہ آتا ہے. اور غریب نواز کے آستانے کے باہر وہاں چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں ہیں, وہیں پر لیٹتا ہے, اور لیٹنے کے بعد کروٹ بدلتا ہے, ادھر ادھر الٹ پھیر کرتا ہے, اور اپنی زبان سے کہتا ہے خواجہ اگنی, خواجہ آگ لگ رہی ہے, خواجہ جلن ہو رہی ہے, اے غریب نواز جلن ہو رہی ہے, بڑی تکلیف ہے, بڑی پریشانی ہے, بہت درد ہے, یا غریب نواز بہت درد ہے. آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ میرے پیر بھائی بیان کرتے ہیں جو بھی منظر کو دیکھتا ہے اشکبار ہو جاتا ہے. بیچارہ کتنا جو ہے تکلیف میں ہے, پورا جسم زخمی ہے, پھر زخمی حالت میں وہ کنکڑ اور پتھر کے اوپر جو ہے کروٹ بدل رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی طریقے سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے, وہ چلا جاتا ہے, پھر دوسرا دن آتا ہے, تیز چلچلاتی دھوپ میں پھر آتا ہے, پھر وہی اس کی حالت ہوتی ہے. جب تیسرا دن آتا ہے اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی کہتے ہیں یا اعلیٰ حضرت جب تیسرا دن آتا ہے وہ اپنے معمول کے مطابق غریب نواز کے آستانے کے باہر سنگریزوں پر لیٹ کر کے اپنے زخموں کو کنکڑیوں پہ کروٹ بدلتا ہے, کنکڑیاں چبھتی ہیں, خون بہتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, اگنی اگنی کی صدا بلند کرتا ہے, خواجہ آگ لگ رہی ہے, خواجہ جلن ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں تیسرا دن جب آتا ہے, تیسرے دن مغرب سے پہلے اس کے جسم کی ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے, اس کے آبرے دور ہو جاتے ہیں, اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کے جسم پہ کوئی زخم تھا. وہ غریب نواز ہے, کیا ہے غریب نواز. جاؤ تجربہ کر لو, کوئی بھی جائے کسی بھی مذہب کا ماننے ہو, غریب نواز ہے. اور قریب میں آ جائیے مولانا بدر الدین قادری رحمۃ اللہ. آخری واقعہ بات سمیٹ رہا ہوں. بدر ملت علامہ بدر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے اولیاء کے طلبہ جانتے ہیں, فیض الادب جو پڑھ لیں نا اسی کے مصنف, فیض الادب کے مصنف مولانا مفتی بدر الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 25 سال یا 30 سال ہوا ہوگا آپ کو پردہ کیا. وہ بیان فرماتے ہیں تو ان کا بیان کرنا 50 سال بمشکل, اس سے زیادہ کا واقعہ نہیں ہے. اور اس واقعے کو علامہ انوار احمد عطا رسول, علامہ انوار احمد صاحب جو اندور کے ہیں, انہوں نے انوار البیان میں بھی کوڈ کیا ہے, کیونکہ وہ شاگرد ہیں بدر ملت کے. اور بدر ملت ان کو بڑے بڑے علماء نے, فقہا نے ولی تسلیم کیا ہے, کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اور ہمارے علاقے کے دقاق عالم دین, مفتی, بہت بڑے عامل اور کامل شخصیت کا نام بدر ملت ہے. بدر ملت بیان فرماتے ہیں
کہ غریب نواز کے آستانے کے پاس میں اور بھی قبریں ہیں، وہ عام لوگوں کی نہیں ہیں، زمانے کے قطب، زمانے کے ابدال، زمانے کے نوجبا اور نقبہ کی قبریں ہیں، بڑے بڑے اولیاء کاملین کی قبریں ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں اسی قبروں میں ایک قبر قطب کا آستانہ ہے، قطب کا مزار ہے، لیکن وہ قطب وہاں اس مزار میں موجود نہیں ہے۔ جیسے میں بولوں یہ آستانے ہیں، اس میں ایک قبر ہے، اس میں قبر والے نہیں، حیرت ہوگی کہ نہیں، قبر ہے اور وہ موجود نہیں ہے۔ سب نے کہا حضور ایسے کیسے؟ قبر ہے صاحب قبر نہیں ہے، مزار ہے صاحب مزار نہیں ہے، تربت ہے صاحب تربت نہیں ہے، یہ کیا راز کی بات ہے؟ غریب نواز کے آستانے کے احترام میں بڑے بڑے اولیاء ہیں، آپ کے آستانے کے بڑے بڑے اولیاء کرام آرام فرما ہیں غریب نواز کے آستانے پر، لیکن ایک تربت میں صاحب مزار نہیں ہے، اب قطب وقت نہیں ہے۔ آپ بیان فرماتے ہاں ہاں نہیں، تو پھر کیسے؟ یہ کیسا واقعہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہر مذہب کے لوگ، ہر نسل کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ جاتے ہیں، اور جب عیسائی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جب عیسائی پیشانی جھکاتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، نذرانے محبت پیش کرتے ہیں، اور غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی دلی آرزوؤں کو پیش کر کے بامراد آتے ہیں۔ ایک جوڑا جس کو اللہ نے غریب نواز کے آستانے پر حاضری کے بعد غریب نواز کے وسیلے سے، آپ کی برکت سے، برسوں کے بعد اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا، وہ جوڑا بارگاہ غریب نواز میں شکرانے کے لیے حاضر ہوتا ہے، غریب نواز کے آستانے پر حاضر ہوتا ہے۔ یا غریب نواز آپ کا کرم ہو گیا ہے، آپ کا کرم ہو گیا ہے، آپ کی توجہ ہو گئی ہے، آپ نے کرپا فرما دی ہے، ہمارے اجڑے ہوئے چمن میں بہار آ گئی ہے۔ یا غریب نواز ہماری کوک جو خالی تھی بھر گئی ہے، یا غریب نواز میں باپ بن گیا ہوں، آپ نے کرم فرما دیا ہے، موہنی صورت والا بچہ عطا فرما دیا ہے۔ غریب نواز یہ اس طریقے سے التجائے کرتا ہوا ایک جوڑا حاضر ہوتا ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، چنانچہ سب حاضری دینے والے حاضری دیتے ہیں، چنانچہ کیا ہوتا ہے؟ بدر ملت فرماتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ چلنے پھرنے کے قابل رہتا ہے، تھوڑا بہت چل لیتا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، وہ چلتے 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 ایک قبر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، اور بچپنے کا زمانہ ہے، بچے کو کیا معلوم ہے یہاں پیشاب نہیں کرنی چاہیے، یہاں استنجا نہیں کرنی چاہیے، بچپنے کے زمانے میں اس بچے سے استنجا ہو جاتا ہے، اور اسی جگہ پر ایک قطب کا آستانہ ہے، ایک قطب کی تربت ہے، قطب کا مزار ہے، اسی جگہ پر جیسے استنجا کرتا ہے فوراً وہ بچہ تڑپ جاتا ہے، اور تڑپ کر کے اس کے جسم سے روح ماں باپ دیکھتے ہیں تھک سے، یہ کیا ہوا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ ابھی تو اچھا تھا۔ اے غریب نواز آپ کی بارگاہ سے اتنی بڑی نعمت ملی تھی بچے کی صورت میں، اور آپ کے آستانے پر شکرانے کے لیے آئے تھے، جب ہم واپس جائیں گے تو آبادی والے پوچھیں گے بچے کا کیا ہوا، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ غریب نواز کے آستانے پر گئے تھے بچہ وہی انتقال کر گیا؟ ہم کیسے کہیں گے اے غریب نواز ہماری لاج رکھنے والے آقا ایک چھوٹے سے بچے نے اب پیشاب کر دیا ہے، اس کے بعد اس کی یہ حالت ہوئی، تڑپا اور انتقال کر گیا۔ غریب نواز ہم آپ کی بارگاہ پہ جب حاضر ہوئے تھے ہم نا امید ہو چکے تھے، ڈاکٹروں نے کہا تھا بچہ نہیں ہو سکتا ہے، حکیموں نے کہا تھا بچہ نہیں ہو سکتا ہے، طبیبوں نے کہا تھا بچہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اے غریب نواز ہم آپ کی بارگاہ میں آئے تھے، اس امید کے ساتھ آئے تھے بچہ آپ دیں گے، کرم آپ فرمائیں گے، اور یقیناً آپ نے کرم فرمایا ہے، بچہ مل گیا ہے۔ لیکن کچھ لمحے کے بعد، کچھ وقت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد شکرانے کے لیے جب آئے اور آپ کے آستانے پر بچہ مر گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو زندگی دینے والے ہیں، آپ تو حیات دینے والے ہیں، آپ کے آستانے پر بچہ کیسے مر گیا ہے؟ ہمیں بچہ چاہیے، وہی بچہ چاہیے جو آپ نے دیا تھا، لیکن زندہ چاہیے، مردہ حالت میں بچے کو نہیں۔ یا غریب نواز کرم فرما دیجئے، وہ ماں اور باپ اتنا روتے ہیں بچے کو لے کر کے، غریب نواز کے آستانے کی چوکھٹ کے بغل میں ایسا روتے ہیں سب لوگوں کی توجہ اس پر پڑ جاتی ہے، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا گر گراتے ہیں، اتنا بل بلاتے ہیں، اس طریقے سے گر گراتے ہیں غریب نواز کے آستانے میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بدر ملت فرماتے ہیں غریب نواز کی تربت میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اور غریب نواز اپنے مزار پر انوار سے
سامنے، ایسا نہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، سب کے سامنے سب نے دیکھا ہے۔ اللہ والے زندہ ہیں، کیا ہے؟ زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور عرفا نے کہا ہے اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الى دار، کہ اللہ والے مرتے ہی نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتے، بس اتنے صرف ہے۔ کون کہتا ہے ہم تو وہ ہیں، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ارے قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ اللہ والے زندہ ہیں، ارے ان کا نام لینے والے بھی زندہ ہیں، زندہ، ہم زندہ قوم ہیں۔ غریب نواز اپنی تربت سے باہر آ جاتے ہیں اور باہر تشریف لانے کے بعد ساروں طرف بھگدڑ مچ جاتی ہے، ایک عجیب سما ہے، قیامت سا منظر ہے۔ بدر ملت بیان فرماتے ہیں، غریب نواز تشریف لاتے ہیں، روتی ہوئی ماں کو دلاسا دیتے ہیں، روتے ہوئے باپ کو دلاسا دیتے ہیں، اور اس چھوٹے سے بچے کے سر پر دستِ شفقت پھیر کر کے کچھ دم کرتے ہیں، بچہ مسکرانے لگتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ غریب نواز جو ہے دھیرے دھیرے تشریف لے جاتے ہیں اس قطب کے مزار کے پاس، اس ولی کے قبر پہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے قطب سنو سنو، یہ میرا آستانہ ہے، یہ مرجع خلائق ہے، یہ مرجع انام ہے، ہر آنے والے آتے ہیں، اچھا آتا ہے، برا آتا ہے، خراب آتا ہے، ردی آتا ہے، گورا آتا ہے، کالا آتا ہے، اور آتے ہی رہیں گے قیامت تک ہر قسم کے لوگ۔ تم کو نبھانا پڑے گا، تم نے نبھانا نہیں ہے، لہٰذا سنو، تم کو نبھانا پڑے گا، میں نبھا رہا ہوں، تمہیں نبھانا چاہیے، تم نے نبھایا نہیں ہے۔ بچہ پیشاب کر دیا اور تو اس کی جان چلی جاتی، جلال میں تم آ گئے، اے اللہ کے قطب میرے اس آستانے کو خالی کر کے کہیں اور چلے جاؤ۔ بدر ملت فرماتے ہیں اس طریقے سے غریب نواز کے حکم پر جو ان کے زمانے کے قطب تھے وہاں آرام کر رہے تھے، غریب نواز نے حکم دیا تو قطب نے اپنے مزار کو چھوڑ کر کہیں نہیں چلے۔ اس سے پتہ چلا ایک قطب اپنے آستانے میں نہیں ہے، آستانہ ہے، مزار ہے، تربت ہے، لیکن صاحب مزار نہیں ہے۔ پھر غریب نواز غائب ہو جاتے ہیں، اوجھل ہو جاتے ہیں۔ یہ غریب نواز کی بے شمار کرامتیں کیا بیان کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو غریب نواز کا سچا پکا عاشق بنائے اور آپ کی سرپرستی نصیب فرمائے۔ غریب نواز کے صدقے میں اللہ ہم سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے، سرکار شاہ میرا کے آستانے کے فیض و برکات سے بھی مالا مال فرمائے۔ اب آخری کری ہمارے جناب سید نور عالم صاحب اللہ بریلوی، وہ آئیں گے چند اشعار کے بعد، اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، جو ہند کا راجہ ہے، جو ہند کا راجہ ہے، نبی کا ہے دلارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، حیدر کا پسر، حیدر کا پسر، زہرا کی آنکھوں کا ہے تارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا۔ سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر یسرا ربنا علاک قدرا یا امام الانبیاء۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا شفیعنا یا مجزہ۔ بیٹھ جائیے کل شریف شاہ نواز بے نیاز تعال بسرعہ۔
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الہی دعوت خورشید و ماہی چراغ چشتیہ را روشنائی قرب حق نیاز گرفائی ساز ورد زبان معین الدین بغیر دعوے بلاو کتاب قسطی ضعیفان سکتارات و پست بحق کے خواجہی عثمان ہارونی مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی یا رب قدیر تیرے محبوب کے محبوب کی بارگاہ کا ہم جشن منا رہے ہیں ہم سبوں کی حاضری اس مقدس بارگاہ میں قبول فرما لینا بالخصوص سرکار شاہ میرا کی بارگاہ سے جانشین سرکار شاہ میرا کے طفیل ہم تمامی لوگ بالخصوص سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہے یا حضور خواجہ جی ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرما لیجئے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله